کل کائنات کا مجموعہ جو اللہ رب العزت نے جسے بنایا وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان، وہ انسان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ سارے مخلوقاتوں میں یہ چرند پرند بھیڑ بکری چوٹی یہ سب اللہ کے مخلوق ہیں۔ سارے مخلوقاتوں میں انسان کو اشرف المخلوقات کے لقب سے اللہ نے نوازا۔ لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہر انسان، ہر بندہ منہ اٹھا کر یہ کہنے آ جائے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا ہے، تو لہٰذا میں بھی اشرف المخلوقات ہوں، انہی میں سے ایک ہوں۔ تو یہ بات کہنا سراسر غلط ہوگا۔ اسے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جس انسان کو اشرف المخلوقات کہا وہ انسان وہ ہے کہ جس کی انسانیت جاگ گئی، جس کے ضمیر جاگ گئے، جس کے انسانیت جاگ گئی، جس کے ضمیر جاگ گئے، وہی اللہ کے نظروں میں اشرف المخلوقات ہے۔ جو جانوروں کے مانند زندگی جی رہا ہے، جو دنیا کے کماؤ کھاؤ میں ملوث ہے، ڈوبا ہے، اور خداوند تعالیٰ کو بھلائے بیٹھا ہے، جو وقت رہتے صرف خدا کو سجدے اس کی بندگی کرتا ہے، پر دلوں میں دنیا بسائے بیٹھا ہے، دلوں میں دنیا کی لالسا، دنیا کی لالچ لیے بیٹھا ہے، لالچ اور خوف دلوں میں جمائے بیٹھا ہے۔ ایسے انسان اشرف المخلوقات کے زمرے میں نہیں آتے۔ ایسے انسان جانوروں کے مانند کہلاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے تو ایسے انسانوں کو قرآن مجید میں جانور سے بھی بدتر بتایا ہے کہ ایسے انسان جانور سے بھی بدتر ہیں، گئے گزرے ہیں۔ تو لہٰذا ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہوتا۔ اشرف المخلوقات ہونے کے لیے اس کے اندر کی انسانیت جاگنی ضروری ہے، اس کے ضمیر جاگنے ضروری ہے، اس کے اندر شعور کا آنا لازمی ہے، اس کے قلب میں ذکر الہی ہر دم چلنا ضروری ہے، اللہ کی تصور، اللہ کے خیالات اس کے قلب میں ہر دم جاری اور ساری ہونا بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ میرے خاص بندے، چہیتا بندے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو خرید و فروخت گمراہ نہیں کر سکتی۔ وہ بازار میں ہوں، خرید فروخت کر رہے ہیں، یا گھر میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، حتیٰ کہ لیٹے ہیں، کروٹوں کے بل بھی ہیں، تو بھی اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ اب اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر میں مصروف رہنا، لیٹے ہیں، کروٹوں کے بل بھی، کروٹ بھی بدل رہے ہیں تو ذکر الہی چل رہی ہے، تو وہ بھلا کیسے چل سکتا ہے؟ نیند میں بھی ہیں، کروٹ بھی لے رہے ہیں تو ذکر الہی چل رہی ہے، وہ بھلا کیسے چل سکتا ہے؟ وہ ایسے چل سکتا ہے کہ جب اس بندے کا قلب، اس کی روح بیدار ہو جائے، اس کے قلب میں ذکر الہی سرایت کر جائے، ذکر الہی، اللہ کا ذکر اس کے قلب میں اتر جائے، تب ممکن ہو سکتا ہے کہ خرید فروخت بھی کرے، بازار ہاٹ کرے، دنیا کے کسی میلے میں بھی رہے، یا پھر سو رہا ہے، کروٹ بھی لے رہا ہے، تو بھی اس کے دل میں ذکر الہی اس کے روح کر رہی ہے۔
اس کے دل کے دھڑکنوں کے ذریعے اس کی روح ذکر الہی اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ تو لہٰذا ایسے ہی انسان اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، اشرف المخلوقات ہوتے ہیں۔ ہر انسان اگر منہ اٹھا کر یہ کہنے لگے کہ اللہ نے تو اشرف المخلوقات ہمیں کہا ہے، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، تو ہر انسان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اشرف المخلوقات کی ڈیفینیشن جو ہے، اس کی پریبھاشا جو اس کی حقیقت جو ہے وہ جان نہ جائے کہ اشرف المخلوقات کہنے سے نہیں ہو جاتا ہے، ماننے سے نہیں ہو جاتا ہے، اشرف المخلوقات بننا پڑتا ہے۔ اشرف المخلوقات کے حوالے سے چند اور باتیں، چند اور علم و راز آپ کے بیچ میں پیش کرنا چاہوں گا، کھولنا چاہوں گا، تو لہٰذا آپ ہماری اس گفتگو کے ساتھ بنے رہیں، توجہ دیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اے انسان، تو خود کو کمزور اور لاچار سمجھتا ہے، جبکہ اللہ نے تیرے اندر کل کائنات بند کر رکھے ہیں۔ تیرے اندر ہی تیری بیماری ہے، تیرے اندر ہی اس کا علاج بھی ہے، اور تیرے اندر ہی خدا تک پہنچنا اور اللہ کے راز بند ہیں، مگر تجھے اس کا علم نہیں ہے، تجھے اس کا علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ یہ علم حاصل کر لیتا ہے اور پھر اس کے ذریعے وہ خدا کے راز جاننے لگتا ہے، اس کے اوپر خدا کے، اللہ کے راز کھلنے لگتے ہیں، وہ اپنی حیات، اپنے موت کا راز جاننے لگتا ہے، دنیا کی سچائی، حقیقت، ظاہر و باطن کے راز اس کے اوپر کھلنے لگتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے بندے ہی اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، ایسے بندے ہی اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں۔ اور یہ راز کھولنا، یہ راز جاننا، یہ علم حاصل کرنا صرف ولیوں کے اختیار میں نہیں ہے، صوفیاء اکرام کے اختیار میں نہیں ہے کہ ولی اللہ ہیں، صوفیاء اکرام ہیں تو انہی کے اوپر یہ راز کھلے، انہی کو یہ علم حاصل ہوئے۔ دنیا کا ہر ایک بندہ، ایک بچہ، حتیٰ کہ کافر کے گھر میں جو جنم لے رہا ہے، جو کافر ہے، اس کے اندر بھی یہ راز بند ہے، اس کے اندر بھی یہ راز بند ہے۔ یہ بات صرف اولیاء اللہ، ولی اللہ کے لیے نہیں ہے کہ ہم آپ یہ کہہ کے نکل جائیں کہ بھائی یہ بات بڑے لوگوں کے لیے ہے، ولیوں کے لیے ہے، اللہ والوں کے لیے ہے، صوفیاء اکرام کے لیے ہے، ہم تو ایک معمولی تچھ انسان ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں۔ یہ بات کہہ کر نکل نہیں سکتے ہیں، بچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ راز، یہ بات، یہ علم صرف ان لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے، حتیٰ کہ جو کافر ہے اس کے اوپر بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ہے یہ علم، یہ راز۔ جو کافر کے گھر جو جنم لے رہا ہے جو بچہ، اس کے اندر بھی یہ راز و اسرار بند ہے، وہ علم اس کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اگر وہ بھی، ایک کافر بھی یہ علم حاصل کر لے اور اس کے اوپر بھی یہ راز و اسرار ظاہر و باطن کے کھلنے لگے، اللہ کے راز کھلنے لگے، دنیا کی حقیقت اس کے اوپر واضح ہونے لگے، تو میں یہ بتا دوں کہ وہ بندہ کافر نہیں ہے بلکہ ہم مسلمانوں سے افضل ترین اور بہتر ہے۔ وہ بندہ اشرف المخلوقات ہے، بلکہ ہم مسلمان اشرف نہیں جب تک یہ راز ہم پر نہیں کھلے، حقیقت نہیں ظاہر و باطن کی ہم پر کھلی، انسانیت ہمارے اندر کی نہیں جاگی، ضمیر ہمارا نہیں جاگا، تو ہم انسان
اس بندے سے ایک کافر سے بھی گئے گزرے ہیں، اور اگر یہ ضمیر جاگ جائے کسی کافر کے اندر بھی یہ انسانیت آ جائے، اس کے اوپر بھی خدا کے اللہ کے راز کھل جائے، ظاہر اور باطن کے راز کھل جائے، اس کے ضمیر جاگ جائے، اس کے شعور جاگ جائے، تو وہ ایک کافر جو کل تک ہم کسے کافر سمجھ رہے تھے وہ کافر نہیں رہتا، وہ کافر نہیں بلکہ وہ اشرف المخلوقات ہو جاتا ہے۔ اگر جب اس کے اوپر یہ راز، یہ علم واضح ہو جائے، یہ کھلنے لگے، تو وہ ایک کافر بھی کافر نہیں رہتا، وہ اشرف المخلوقات ہو جاتا ہے۔ اور ہم دائرہ اسلام میں ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، اگر ہم پر یہ راز نہ کھلے، ہم نے یہ علم حاصل نہ کیا، ہمارے شعور نہ جاگے، ہماری انسانیت نہ جاگی، ہماری ضمیر نہ جاگی، ہمارے قلب، ہمارے روح اللہ کے یاد، اللہ کے ذکر میں نہ مصروف ہوئی، تو پھر ہم اس کافر سے بھی گئے گزرے، بلکہ ایک جانوروں کے مانند جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ہم سے بہتر تو وہ کافر ہو گیا نا، کہ جس کے اوپر یہ راز و اسرار، یہ روحانیت طاری ہو گئی، اس کے شعور جاگ گئے، اس کے ظاہر و باطن کے راز اس کے اوپر کھلنے لگے، اللہ کے راز کھلنے لگے، وہ حیات اور موت کو، اس کی حقیقت کو چٹکیوں میں سمجھنے لگا کہ یہ زندگی، یہ موت کیا شے ہے، کیا ہے اس کی حقیقت۔ خدا بند تعالیٰ سے جان پہچان، اس کی حقیقت ہونے لگی اس کی، تو اس لحاظ سے وہ کافر بھی کافر نہیں رہتا۔ یہ راز انسانوں کے اندر، یہ حقیقت کل کائنات کے خزانے مولا علی نے حضرت انسان کے بارے میں فرمایا، ہندو مسلم کے بارے میں نہیں فرمایا، کسی کافر کے بارے میں نہیں فرمایا کہ کافر کے لیے نہیں ہے، مسلم کے لیے ہے، ہندو کے لیے نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ انسان خود کو کمزور اور لاچار سمجھتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے کل کائنات انسانوں کے اندر بند کر رکھے ہیں، اس کے اندر اس کی بیماری بھی ہے، اسی کے اندر اس کے شفا بھی ہیں، اللہ کے راز، اللہ کی جان پہچان اللہ تک کس طرح پہنچا جائے، اسی کے اندر اس کے راز بند ہیں، پر اسے اس کے علم نہیں ہے۔ یہ انسانوں کے بارے میں مولا علی نے فرمایا، اور کل انسانوں کے بارے میں، اس میں جات پات دھرم نہیں آتے، یہ نایاب خزانے، یہ راز سبھی کے اندر ہیں۔ اب ہم اس بات کو لے کر بیٹھ جائیں اور یہ کہنے لگیں کہ ہم ایک معمولی انسان ہیں، خود کو معمولی ماننے لگے، اور یہ کہنے لگیں کہ وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ہماری کیا اوقات ہے ان کے برابر ہونا، ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بول کر ہم اپنے اندر ایک آلس کو جنم دیتے ہیں کہ میں کچھ کرنا نہیں چاہتا، میں اس کے تہ تک پہنچنا نہیں چاہتا، حقیقت جاننا نہیں چاہتا، میں جیسے کٹ رہا ہے اسی طرح سے اپنی زندگی کاٹنا چاہتا۔ یہ بات بول کر ہم بچنا چاہتے ہیں۔